لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله لا تكل ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو اور اس کی ایک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں، ہمارے خطبات کا عنوان وہی گزشتہ خطبات والا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ، عظیم فتنہ، کتاب و سنت کو اپنے فہم سے سمجھنا، منہج سلف کو ترک کر دینا، منہج سلف سے محروم ہو جانا. اسی منہج سلف سے محرومی کا نتیجہ ہے محترم حاضرین جو سلسلہ علامت قیامت کے تعلق سے چل رہا ہے اور اس میں جو باتیں آ رہی ہے کہ علامت قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہوگا اور کس قدر شدید فتنے ہوں گے، کیسے فتنے ہوں گے، اور ان میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی فتنہ ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا. دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا محترم حاضرین کہ اس کی معینہ مدت بہت مختصر ہے. دجال جب دنیا میں آئے گا، دنیا میں آنے کے بعد جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. یعنی کتنا؟ 12 مہینے. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا یعنی 13 مہینے. تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا یعنی 13 دن، 13 مہینے اور 7 دن. اور اس کے بعد پھر بقیہ دن جو رہیں گے عام دنوں کی طرح رہیں گے یعنی 14 مہینے. صرف 14 مہینے دجال اس دنیا میں رہے گا اور اتنا عظیم فتنہ برپا کرے گا کہ پوری دنیا یا دنیا کی اکثریت اس پر ایمان لے آئے گی، اس کو رب مان لے گی. اتنا عظیم فتنہ رہے گا جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرا. اتنے چھوٹی مدت کا فتنہ لیکن کتنا عظیم.
اتنا عظیم محترم حاضرین کہ جس کی امید و توقع ایک عام فہم انسان نہیں کر سکتا. اس کی خطرناکی کا عالم یہ رہے گا کہ صحیح العقیدہ شخص بھی اگر اس سے ملاقات کر لے، اس سے ملنے جائے اور اپنے ایمان پر شیخی بھگا لے کہ میں تو بڑا ایمان والا ہوں، میں تو بڑا عقیدے والا ہوں، میں تو بڑا منہج سلف والا ہوں، اور میں تو بڑا بدعت کا علم رکھتا ہوں، توحید کا علم رکھتا ہوں، شرک کو جانتا ہوں، دجال میرا کیا کر لے گا، دجال میرے کو کیسے ہرا دے گا. اگر اس سے مقابلہ کرے گا، اس کے سامنے جائے گا، اس کی شبدے بازیاں ایسی ہوگی کہ وہ صبح اس کے پاس جائے گا، شام میں وہ بھی مرتد اور کافر ہو جائے گا. اتنا عظیم فتنہ. اور ان فتنوں میں سے ان فتنوں کی علامت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے ظاہر ہو گئی تھی. آج اس فتنے کی ایک علامت کیا ہے پتہ ہے؟ آج تو ایسے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں، عقل پسند منہج سلف کو چھوڑ دیتے ہیں، کتاب و سنت کی بات کو ترک کر دیتے ہیں، اپنی عقلوں کو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں اہل ہوا، نفس پرست. وہ اسلامی شعار کو نشانہ بناتے ہیں. نماز کو، روزے کو، حج کو، قربانی کو، دعاؤں کو، آپ نے دیکھے ہوں گے مساجدوں کو. ایسے بدبخت ہوئے جو اپنی عقل فہم سے اسلامی شعار کو نشانہ بناتے ہیں. مسلح بیچ کر، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لی. حالات کے اعتبار سے عبادت کرنے والوں کو، دعاؤں کا اہتمام کرنے والوں کو تانا دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ کہ تلواریں بیچ کر مسلح خرید لی. یہ اسلامی شعار کو نشانہ بنانا ہے. اتنے غریب ادھر ہیں اور تم مسجد اتنی مہنگی بنا رہے ہو. اتنے غریب ادھر ہیں اور مسجد میں قالین بچھا رہے ہو. کسی بھی طریقے سے اسلامی شعار کو نشانہ بنائیں گے. ایسے فلاسفر، ایسے عقل پسند، ایسے بدبخت اس دنیا میں پیدا ہو گئے. ان کے گھروں میں گرینائٹ لگا ہے، ان کے گھروں میں ماربل لگا ہے، لیکن مسجد میں اگر لگ جائے گا تو اعتراض. 15 20 ہزار کے موبائل استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر مسجد میں 1000 2000 کا کام ہو جائے گا تو ایسے اہل ہوا پیدا ہو گئے عقل پسند. تو انہی میں سے بدبختوں کی ٹیم ہے جو خاص طور سے اسلامی شعار نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی ان کو نشانہ بناتی ہے، دعاؤں کو نشانہ بناتی ہے. آج جو مسلمان عبادت کر رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، پوری امت مسلمہ پر جو عذاب نازل ہوا ہے، تلواریں بیچ کے مسلح خرید، یعنی بزدل ہو گئے. تو ان بدبختوں کو معلوم ہے کہ ان دعاؤں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اگر مشاہدہ کیا جائے اور آنے والے دنوں میں مشاہدہ کیا جائے گا تو ان دعاؤں سے کتنے بڑے بڑے کام ہوئے. دعاؤں نے کیا کیا اثر دکھائی ہے معلوم ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. بڑی ہی غور و فکر سوچنے کی دعوت دیتی ہے محترم حاضرین. یہ حدیث ہمیں ایک مسلمان کو اور ایک اسلامی شعار کو نشانہ بنانے والے بدبختوں کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ قال سمعتم بمدینة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. کیا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو اس شہر کے بارے میں جس کا ایک جانب خشکی میں ہے اور دوسری جانب پانی میں ہے، تری میں ہے، سمندر میں؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70 الفا من بنی اسحاق، قیامت قائم نہیں ہوگی. کب تک قائم نہیں ہوگی؟ جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس شہر میں جہاد نہ کرے. جب تک 70,000 لوگ اس شہر میں جہاد نہ کرے. اذ جاؤها نزلوا فلم يقتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، اور وہ جہاد کریں گے. 70,000 لوگ جہاد کرنے جائیں گے. تصور میں آتا ہے نا کیسے جہاد کریں گے؟ ہتھیاروں سے نہیں، تیروں سے نہیں. 70,000 کا مجمع اس شہر کی طرف جائے گا، صرف اتنا کہے گا قالوا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فیسقط احد جانبیہا، تو اس شہر کا ایک سمت گر جائے گا. وہ شہر کا ایک سمت سمندر میں ہے اور ایک سمت خشکی میں ہے. 70,000 کا لشکر، کوئی ہتھیار تو ان کے پاس ہوں گے، جہاد کے ارادے سے جائیں گے. تلواریں، تیر و زمانے کے جو ہتھیار ہوں گے، جو ٹیکنالوجیاں ہوں گی، اگر سائنس کا دور ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اس زمانے کے جو ہتھیار ہوں گے کسی ہتھیار سے جہاد نہیں کریں گے، صرف اتنی دعا کریں گے قالوا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور شہر کا ایک سمت گر جائے گا. قال ثور لا اعلم الا قال الذي في البحر. ہاں میں نے سنا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يقول الثانیہ، پھر دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فیسقط جانبها الاخر، تو اس شہر کا دوسرا سمت گر جائے گا. ثم يقول الثالثہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے فیفرج لهم فیدخلوها فیغنموا فبینہما یقتسمون المغانم. جب تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو شہر کا ایک سم دو سم گر چکے تھے، اب اس میں سے راستہ بن جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہوں گے، ایسے ہی جیت لیں گے، دعاؤں سے ایسے ہی جیت لیں گے. اتنا بڑا شہر دجال کے آنے کے قریب جب ہم نے حدیث سنی تھی نا کہ فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور پھر کیسی جنگ ہوگی، ایسا لشکر 70,000 کا صرف دعا کرے گا اور شہر کے شہر ڈھا جائیں گے. آج مسلمان کیوں مایوس ہے؟ آج مسلمان کیوں غمگین ہے؟ آج مسلمان کس بات کی فکر کر رہا ہے کہ کافر اس پر غلبہ پا لیے ہیں، کافر اس پر غالب آ چکے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتا. ارے تمہاری دعاؤں میں رب العالمین نے اتنا اثر رکھا ہے کہ اگر تم صحیح طریقے سے دعا کرو تو آج بھی تمہیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے. یہ صوفیزم نہیں ہے کہ کچھ کرو مت بس دعا کرو، صوفیت کی دعوت نہیں ہے یہ. لیکن ہم دعا تو کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے آپ تو دعا کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے، حرم میں دعائیں ہو رہی ہے، پھر اثر کیوں نہیں دکھ رہا؟ بات آگے آئی کہ اذا جاءہم صریخ، پھر جب مسلمان اس شہر میں داخل ہو جائیں گے اور اس شہر کو جیتنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، اذ جاءہم صریخ، ایک چیخ آئے گی، پکار آئے گی. شیطان بخاری کا پچھلی بار حدیث میں گزرا تھا قد فقال ان الدجال قد خرج، یہ دجال آ گیا ہے، دجال ظاہر ہو گیا ہے. فَيَتْرُكُونَ كُلُّ شَيْءٍ وَيَرْجَعُونَ. کیا الفاظ آ رہے حدیث میں معلوم ہے کہ اس شہر کو فتح کر لیے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے. کیوں؟ ہم میں وہ مومنوں والے اوصاف نہیں ہیں محترم حاضرین، وہ اوصاف نہیں ہے، وہ اعمال ہمارے نہیں ہیں کہ جن کو کرنے سے مسلمان سیدھے جنت میں جاتا ہے. سورہ مومنون پڑھے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ حدیث میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ جب اس شہر میں داخل ہوں گے اس کو جیتنے کے بعد مال غنیمت، مال و دولت کو معمولی چیز ہے، وہ تقسیم کر رہے ہوں گے، صرف ایک چیخ و پکار نکلے گی کہ دجال آ گیا، سب مال و دولت ایسی چھوڑ دیں گے،
سارے مال و دولت کو ایسے ہی چھوڑ کے کدھر بھاگیں گے؟ دجال سے لڑنے کے، دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور آج ہم دجال کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کرتے، دجال کے فتنوں سے نہیں لڑ رہے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ پسپا ہے، مغلوب ہے، تو اس میں مومنوں والے اوصاف نہیں ہیں۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور جو نمازوں میں گر گراتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکات والا عمل کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومون، سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے کہ وہ ان کی ملکیت میں مالک ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ والا کام نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور اس کے سوا جو لوگ دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں ایسے ہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ عہد و پیمان امانتوں کا پاس رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور یہ جنت کے مالک ہے، میراث ہے جنت ان کی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے سورۃ المومنون کی یہی 7 آیت کریمہ 10 تلاوت فرمائی اور اس میں 7 چیزیں بتائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس میں یہ 7 چیزیں پیدا ہو جائے، جو یہ 7 عمل کر لے، سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو جب وہ سیدھے جنت میں جائے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت دانیال کو جب پنجرے میں رکھا گیا اور ان کے اوپر 2 بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا گیا اور 5 دن بعد جب نکالا گیا بھوکے پیاسے تو دیکھا گیا کہ شیر ان کے قدموں میں بیٹھے۔ یہ دعاؤں کا اثر سلف صالحین میں ہی نہیں تھا، آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، آگے بھی ہوگا، بس مسلمانوں کے اعمال یہ مومنہ اوصاف والے ہو جائے۔ آپ غور کریں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ سورہ مومنون میں جو 7 اوصاف بتائے گئے ہیں، امت مسلمہ کی اکثریت ان 7 سے محروم ہے، 7 سے ایک بھی نہیں پائے جا رہا ان کا، اور پھر دعائیں کر رہے اللہ ہمیں غالب کر دے، اے اللہ ہم پہ سے ظالم ہٹا دے۔ کیسے ممکن ہے محترم حاضرین؟ حضرت دانیال سے جب پوچھا گیا تو نے کیا کہا، دیکھیے انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی ہے، دعا نہیں کی۔ وہ بھوکے شیر پنجرے میں ان کے اوپر لپکے تو انہوں نے صرف اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، جیسے امام مہدی کا لشکر کرے گا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، شہر کا ایک حصہ گر جائے گا، پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، دوسرا حصہ گر جائے گا۔ آج مسلمان کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں یہ دعا پڑھوں گا میرا کام بن جائے گا، جبکہ اتنی بہترین اور جامع دعا ہے اور یہ ایسے کلمات ہیں کہ جس کو کہنے سے اللہ رب العالمین بندے سے فوراً بات کرتا ہے۔ اگر کوئی ایمان والا اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ بات کرے، اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا، تو یہ چاہے کلمات ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فوراً اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ میرے بندے، مانگ لو فوراً، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی، اے اللہ بخش دے، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ میری روزی برکت دے۔ ایسے بہترین جملے ہیں، مسلمان کا اس پہ عمل نہیں۔ حضرت دانیال نے کہا میں نے صرف اللہ کی حمد بیان کری، وہ شیر میرے قدموں کو چاٹنے لگے، دعا بھی نہیں کی ابھی، میں تو دعا کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان والے کی دعا میں کیا اثر ہوتا ہے۔
شام بن ملک کہتا ہے کہ اس نے ایک شخص نے آ کے اس سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے اژدہا سانپ آ رہا ہے اور ایک طرف سے شیر آ رہا ہے اور میں بیچ میں کھڑا دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، اگر ایسے میں ہم گر جائے تو یا دافع المکروہ قد تراہم ونجینی یا ربی من آراہما، اے اللہ میں مصیبتوں میں گھر گیا ہوں اور مصیبتوں کو تو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے ایک طرف سے شیر آ رہا ہے، ایک طرف سے اژدہا آ رہا ہے اور وہ محفوظ ہو گیا، بچ گیا۔ یہ دعاؤں میں اثر کیسے؟ کیونکہ اوصاف مومنوں والے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کیسے تاجر بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ آپ نے ایک دینار دیا، جاؤ عروہ میرے لیے ایک بکری خرید کے لاؤ۔ راستے میں بکری خرید کے لا رہے ہیں اور ایک تاجر مل گیا، اس نے دیکھا بکری تو بڑی اچھی ہے، بولے کتنے میں دیا؟ تو بولے 2 دینار میں۔ لائی تھے کتنے میں؟ 1 میں۔ بیچی کتنے میں؟ 2 میں۔ پھر بازار میں گئے، 1 دینار میں واپس بکری خریدی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا دینار لیجئے اور آپ کی بکری بھی لیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آج ایسے مسلمان ہیں کہ انہیں کوئی مال دے تجارت کرنے کے لیے تو وہ مال بھی لوٹا دے اور منافع بھی لوٹا دے۔ منافع تو چھوڑو، اصل بھی کھا جانی پڑی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ عروہ کی تجارت میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی اس زمانے میں، آج کی دنیا نے اتنی بڑی اور اتنا بڑا مارکیٹ اور اتنا کروڑوں لوگوں میں پھیلا اور لوگوں میں چھوٹا سا مدینہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عروہ فجر کے بعد تجارت میں بیٹھتے، اشراق کے وقت تک، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظہر تک 40,000 دینار کما لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں جب یہ اثر ہے تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ دعا دے کیا اس کے کام نہیں بنے گا؟ لیکن یقین ہے کہ ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ دعاؤں کا طریقہ نہیں معلوم تو دعاؤں میں اثر کہاں سے آئے گا محترم حضرت؟ تو ہمارے گزرے ہوئے لوگ ایک دعا کرتے تو ان کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے تھے، اور آج ہم دعا کر رہے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ یہ مومنہ اوصاف نہیں ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس سے پہلے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ آج ایمان والے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں جن کا رب العالمین پر ایسا حسن ظن، ایسا بھروسہ ہو۔ ایک اعرابی سے کہا گیا تو مر جائے گا، اس نے کہا میں مر جاؤں گا، کدھر جاؤں گا؟ کہا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کہا پھر کس بات کا غم ہے؟ آج کسی کو بولو تو مر جائے گا، وہ بھی کوما میں، اس کے گھر والے بھی کوما میں۔ کہا پھر کس بات کا غم؟ آج تک جو بھی خیر حاصل ہوئی ہے اللہ رب العالمین ہی سے تو حاصل ہوئی ہے، اس سے ملاقات میں کس بات کا ڈر؟ ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ کسی ایسے شخص کو تم جانتے ہو کہ جس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں ایسی ہستی کو جانتا ہوں جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کیسا اللہ رب العالمین کا حسن ظن ہے، کیسا اللہ رب العالمین کا بھروسہ ہے۔ آج کسی سے کہہ دو تم کسی ایسی شخصیت کو جانتے ہو جس کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ ہاں وہ بابا ہے، وہاں جاؤ وہاں اولاد مل جائے گی، ادھر چلے جاؤ روزی مل جائے گی، ادھر چلے جاؤ یہ مل جائے گا۔ کیسا حسن ظن۔ ابن عیاش سے ایک شخص نے پوچھا حساب کون لے گا؟ بولا اللہ۔ بولا میں تو نجات پا گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، اور ہم ہیں کہ اللہ سے ڈرے جا رہے ہیں، خوف کھائے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان انتقال کے قریب، آخری وقت چل رہا ہے، اس کی ماں اس کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ کہا ماں کیوں روتی؟ کیوں روتی ہے ماں؟ اگر بتا میرا حساب تیرے ہاتھ میں ہو تو تو میرے ساتھ کیا کرے گی؟
کہا بیٹا میں تجھ پہ رحم کرتے ہوئے تجھے معاف کر دوں گی. اے ماں پھر کیوں غم کرتی ہے, کیوں اللہ رب العالمین کے پاس بھیجنے سے مجھے روتی ہے, اور کیوں افسوس کرتی ہے؟ وہ رب تو تیرے سے بھی زیادہ رحیم ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی صفت کیا بتائی ہے؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ. آخرت کا نقشہ جب اللہ رب العالمین نے کھینچا محترم حاضرین, تو یہ نہیں کہا کہ جبار کے سامنے سب کی آوازیں پست ہو جائے گی, بیٹھ جائے گی. اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی تعارف کیسے کرایا؟ رحمان کے سامنے, رحم کرنے والے کے سامنے سب کی آوازیں پست ہو جائے گی, بیٹھ جائے گی. ایسا ہمارا ایمان نہیں ہے محترم حاضرین, آج ایسا ہمارا یقین نہیں ہے. آج کا انسان جب تک آنکھوں سے دیکھتا نہیں مانتا نہیں. کفار کو جانے کیجیے, مسلمانوں کا یہ حال ہے. اسے کہتے دعا کر تیرے کام بن جائیں گے, نہیں, وہ بابا کے در پہ جاؤں گا تو اولاد مل جاتی ہے, وہاں جاؤں گا روزی مل جاتی ہے, وہاں جاؤں گا تکلیف دور ہو جاتی ہے. جبکہ صحابہ اکرام کا ایمان, نہج, منہج, اللہ پر بھروسہ کیسا تھا معلوم ہے نا؟ پچھلی بار حدیث سنایا تھا حضرت جندب کی. کیا کہا؟ تسمعونی یخالفک وقد سمعتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تنہانی. حضرت جندب رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ آج تو باغیوں کا پورا گروہ جمع ہو گیا ہے امین کے خلاف. آج تو بہت زیادہ خون ریزی ہوگی, اور وہ فل تیاری میں آئے ہیں, اور ادھر سے بھی آرمی آئے گی, ادھر سے بھی آئے گی, اور بے انتہا خون بہا جائے گا. کون دیکھ رہے ہیں؟ حضرت جندب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا مجمع دیکھ رہے ہیں. اور وہیں حضرت حذیفہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. ایک صحابی آنکھوں سے دیکھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں, دوسرے صحابی کیا کرے؟ کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ فتنہ ابھی نہیں, اس کے بعد ہوگا. یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد. صحابی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مان رہے ہیں. آج کا مسلمان جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھتا مانتا ہی نہیں ہے. کیسا اس کا غیب پر ایمان ہے, کیسا اس کا توکل ہے, کیسا رب العالمین سے اس کا حسن ظن ہے, کیسا اس کا بھروسہ ہے. تو قد افلح المومنون, فلا پا گئے مومن, کامیاب ہو گئے مومن. وہ اوصاف, وہ صفتیں ہم نے کہا ہے محترم حاضرین. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو گر گراتے ہیں. ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے خشوع و خضوع کا. ہر آدمی اس کے تعلق سے فکر مند بھی ہے, پریشان بھی ہے, اور غافل بھی ہے. خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں؟ آسان سے سمجھا تو خضوع کہتے ہیں اپنے ظاہری اعضاء کو جھکانے کو. نماز پڑھتے ہیں, نیت باندھتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, اٹھتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. ان ظاہری چیزوں کو کہتے ہیں خضوع. اور خشوع کہتے ہیں اپنے دل کو نماز کی طرف متوجہ کرنا. اور اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف کان لگانا. سب لگاتے ہیں لیکن دھیان بھٹک جاتا ہے. دھیان بھٹکتا ہے. اگر غیر ارادتی طور پر کوئی خیال آتا ہے تو اس سے دھیان ہٹا کر واپس اپنی نماز میں آ جانا. اس سے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے انسان کا خشوع و خضوع خراب نہیں ہوتا. لوگ پریشان ہوتے ہیں, میں نماز میں جاتا ہوں تو بہت خیال آتے ہیں. ارے آپ ایمان والے ہو تبھی آپ کو خیال آتے ہیں. حضرت عمر سے یہودی نے کہا, اے عمر, کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں ہم میں بہت یکسوئی رہتی, ہم میں بہت خشوع و خضوع رہتا ہے, لیکن تم عبادت کرتے ہو تو تمہیں برے برے خیال آتے ہیں, گندے گندے خیال بھی آتے ہیں, دھندے بزنس تجارت کے, آپسی اختلاف لڑائی جھگڑوں کے, گھر میں تو میں کے, اور بھی بہت کچھ. یہاں تک کہ ازواجی زندگی کے خیال, گندے برے خیال بھی آ جاتے ہیں. بولے دیکھو ہمارے ساتھ تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. حضرت عمر نے کہا, اے یہودی بتا, اگر ایک کمرے میں, روم میں وہ کمرہ بھر سونا پڑا ہو اور ایک روم خالی ہو, تو کدھر جائے گا؟ تو بولے جہاں سونا پڑا. تو بولے شیطان بھی تو وہیں جائے گا جہاں ایمان ہے. جو دل خالی ہے جس میں ایمان کی دولت نہیں, شیطان ادھر کیوں جائے گا؟
تو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کا طریقہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اپنا دھیان نماز میں ان الفاظوں پر لگایا جائے جو کوئی پڑھ رہا ہے ہم سن رہے ہیں، یا ہم پڑھ رہے ہیں ہم ہی سن رہے ہیں، اور خیال آ جائے اتنا چوکنا اور ہوشیار رہے کہ اس دھیان کو ہٹا کے واپس اس طرف چلے جائے، یہ خشوع و خضوع، اور دھیان کو جھٹک دے۔ اگر دوران نماز کوئی برا خیال ہو جائے بائیں طرف 3 بار تھوک دے۔ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، ایک آدمی کو برا خیال ہوتا ہے بائیں بار تھوک دیا، بعض والوں میرے بھی تھوک دیا، تھٹکارنا ہے، تھوکنا نہیں ہے۔ یہ اختلاف کی وجہ سے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ بائیں طرف تھوکنے کا تھا، وہ بندہ نماز میں یوں کر کے ایسے تھوکا، پورا اتنا مڑ کے تھو، میں پیچھے اس کے، جب میں نے اس سے پوچھا تو بولے گا تھٹکارا تو بعض والا برا مانتا ہے کہ میرے پہ تھوک دیا۔ تو خشوع و خضوع کا طریقہ ہے وہ اوصاف جو مومنہ اوصاف ہے، آج مسلمانوں میں نہیں محترم حاضرین۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، بری باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اگر ایک ایک آیت کی تفسیر کرنے جائیں گے ایک ایک خطبہ ہو جائے گا، میں مختصر انداز میں بیان کرتا چلوں۔ لغو فضول باتیں کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، جملے میں بات کو سمجھا دوں۔ ایسی چیز، ایسا عمل جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہ ملتا، فضول اور لغو چیز ہے، اور جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ملتا ہو وہ فضول اور لغو نہیں ہے۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو فضول اور لغو کام ہے ان کو لوگوں نے صحیح سمجھ لیا ہے، اور جو دنیا اور آخرت میں فائدے کے سودے ہیں ان کو لغو سمجھ لیا ہے۔ جیسے دجال آئے گا، حق کو باطل، باطل کو حق دکھائے گا، اور آج جیسے لوگوں نے توحید کو شرک اور شرک کو توحید بنا دیا ہے، ایسے ہی لغویات کی تعریف ہو گئی ہے کہ اگر کوئی صحابہ کا دفاع کرنے بیٹھ جائے، کوئی صحابہ کی اولاد کا دفاع کرنے بیٹھ جائے، کوئی مسلمانوں پر کسی پہ الزام لگے اس کا دفاع کرنے بیٹھ جائے، بولے اس کی کیا ضرورت ہے، کیا قبر میں تم سے سوال ہوگا؟ اسے لغو باتیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس کا فائدہ ملنے والا ہے، آخرت میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے چہرے پر ایسی چیز جو اس پہ داغدار، اس پہ الزام ہے، داغدار کر دی ہوگا، تم اس کے دفاع کرو گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارے چہرے سے اس آنکھ کو دور کرے گا۔ تو یہ صحابہ کا دفاع، یہ اسلاف کا دفاع، یہ مسلمانوں کا دفاع، یہ دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے ہے محترم حاضرین، اور یہ فتنوں کو روکتا ہے۔ لیکن دنیا الٹی ہو گئی ہے، لوگ اپنے فہم سمجھ سے کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، اپنے فہم سمجھ سے منہج سلف کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے والے کام ہیں وہ کرتے۔ ابھی ایک مسئلہ چھڑا حضرت ہندہ کا، ایمان کیا ہے، ایک مسلمان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حضرت ہندہ کے تعلق سے جو کلیجہ چبانے والی بات ہے وہ جھوٹی اور من، بلکہ قتل کرنے والی بات بھی، قتل کروانے والی بات بھی جھوٹی اور من گھڑت ہے، لیکن چونکہ ضعیف اور جھوٹی روایتوں میں آ گئی ہے لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں، اور جو صحیح بات ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں کیا ہے کہ جب حضرت ہند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، سامنے آئی اور کہا اللہ کے نبی میری نظر میں سب سے برا گھرانہ اگر کوئی تھا تو آپ کا تھا، لیکن اب سب سے اچھا گھرانہ کوئی ہے تو وہ آپ کا ہے، اور مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم تمہاری اس محبت میں اور بڑھوتری ہوگی۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے کہ یہ محبت، یہ ایمان کم نہیں ہونے والا ہندا، تمہارا اور بڑھے گا۔ اب بندہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا اور مانتا ہے کہ وہ روایت کو محدثین نے صحیح کہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، پوری دنیا کے محدث مل جائے اور اس پر سب اتفاق کر لے کہ یہ صحیح ہے تو بھی صحیح نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے۔ کہاں ہے تیرا ایمان؟ کدھر جا رہے ہیں آج مسلمان؟ قد افلح المؤمنون، یہ مومنوں کے اوصاف ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ زکات کا لفظی معنی کہتے ہیں صاف کرنے، کسی چیز کو صاف کرنے۔ اب ایک مسلمان پہ فریضہ عائد ہوتا ہے
کہ وہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرے، یعنی زکات دے کر اپنا مال بھی صاف کرے اور کیا کرے، اپنا دل بھی صاف کرے۔ اور ایک معنی مفسرین نے کیا لیا ہے کہ اس کے اعمال اور اخلاق اچھے ہیں، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے زکات سے جوڑ کر اس کو نہیں بیان کیا ہے، بلکہ زکات پر عمل کرنے والا بتایا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکات ادا کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر محدثین مفسرین نے اس معنی کو ترجیح دی ہے کہ ان کے اعمال اور اخلاق اچھے ہیں۔ لیکن آج اعمال و اخلاق آدمی اچھے کرنے کو تیار نہیں ہے، ہاں زکات دینے کو تیار ہے۔ ویسے زکات بھی کدھر دی جا رہی ہے؟ زکات کے تعلق سے بھی آج مسلمانوں کے کیا حال ہے محترم حاضرین؟ زکات کا معاملہ، زکات کہتے ہیں صدقے کو بھی زکات کہا جاتا ہے، فطرے کو بھی زکات کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، جب ایک انسان مرتا ہے ہم اس کو کدھر دفن کرتے ہیں؟ قبر میں۔ اب اس قبر میں جب اس کو دفن کیے ہیں، اب کب اللہ رب العالمین اس کو اس قبر سے اٹھاتا ہے؟ کتنا وقت وہ اس قبر میں رہتا ہے؟ اس کی گرمی، اس کے عذاب، اس میں سانپ بچھو، اس سے بچائے گا کون؟ صدقہ۔ سورۃ الملک کے تعلق سے کیا فضیلت آتی ہے؟ جو شخص روز رات میں سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، سورۃ الملک اسے عذاب قبر سے ایسے محفوظ کر لے گی جیسے مرغی اپنے انڈوں پر بیٹھ کے اس کو ڈھانپ لیتی ہے نا، سورۃ الملک اس کو عذاب قبر سے ایسے محفوظ کرے گی۔ کہاں ہے مسلمانوں کا عمل؟ یقین ہے نہیں، آج ہر چیز ظاہر میں ہے۔ صدقے کی کیا فضیلت ہے، صدقہ کیسے مسلمان کو، اگر اس کی قبر میں سانپ بچھو بھی آ جائیں گے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا صدقہ، لیکن کہاں کیا جائے، کیسے کیا جائے، کب کیا جائے نہیں معلوم۔ جب ہم جو شفا یابی کی چیزیں ہیں علاج کراتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، زیتون استعمال کریں، انجیر استعمال کریں، کلونجی استعمال کریں، علاج کرائیں، مطلب اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے اپنے بیماروں کا علاج کیسے کرو؟ صدقے سے۔ دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کس سے کرو؟ صدقے سے۔ تو پہلے علاج کراؤ، اور اگر علاج سے فائدہ نہیں ہوتا تو صدقہ کرو۔ لیکن آج پہلے علاج کراتے ہیں اور علاج سے فائدہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر فوراً کسی راکی کو ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں، لاؤ کسی دم کرنے والے کو، جن بھوت نکالنے والے کو، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، اس میں جن بھوت ہو۔ ارے اللہ کے بندے صدقہ تو کر پہلے، صدقے کی فضیلت اسے معلوم ہی نہیں، صدقے کی اہمیت اسے معلوم ہی نہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عابد، آگے سورہ مومنون میں جو بات آئی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور باندیوں کے سوا سب سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے، زنا کی طرف نہیں جاتے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی برائی ہے، اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے 60 سال عبادت کیا، 60 سال اعتکاف کیا۔ ہم اعتکاف کتنے دن کرتے ہیں؟ 10 دن۔ اس نے 60 سال کا اعتکاف کیا، اور 60 سال کے اعتکاف کرنے کے بعد جب باہر نکلا، شیطان نے اس کے سامنے خوبصورت عورت مزین کر کے پیش کر دی، اور اس نے اسے برائی کی دعوت دی، اور وہ گناہ کر بیٹھا۔ اب اس سے گناہ ہو گیا، گھر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے، نادم ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی کو زیادہ فکر ٹینشن ہو جاتی ہے اسے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ 60 سال کی محنت، سوچ رہا ہے انسان ہے، غلطی ہو گئی کہ 60 سال کی محنت میں نے 2 منٹ کے مزے کے لیے برباد کر دیا۔ یہ سوچ ہی رہتے میں ایک سائل آیا، اس نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ مانگا، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا، روٹی تھی، اس کا مزاج تو، طبیعت تو وشاٹ ہو گئی تھی، بولے کیا اللہ رب العالمین کے سامنے منہ لے کے جاؤں گا، اتنا بڑا گناہ کر لیا، چلو یہ غریب ہی کھا لے گا۔ یہ غریب ہی وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے محترم حاضرین اس کو دے دیا، اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آخرت میں اس کا حساب ہونا ہوگا اور اس کے نامہ اعمال کو ایک پلڑے میں اور دوسرے میں زنا کو رکھا جائے گا تو زنا کا پلڑا جھک جائے گا۔ ایک بار کیا، ایک بار صرف، آج لوگ روز کر رہے ہیں یا بار بار کر رہے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھ۔
اس نے صرف ایک بار کیا، اس کی 60 سال کی عبادت کا پلہ اس کے سامنے جھک نہ سکا، مایوس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اس کی کوئی اور نیکی ہے؟ تو کہاں ایک نیکی ہے، غریب کو ایک روٹی کھلایا، ایک صدقہ کیا تھا، ایک روٹی ڈالا۔ جب وہ پلے میں رکھی گئی وہ جھک گئے۔ صدقہ یہ چیز ہے محترم حاضرین، ایک روایت میں آتا ہے ایک بہت سخی شخص تھے، بہت مشہور تھے، یعنی اتنے مشہور تھے کہ ان کے جیسا کوئی صدقہ کرنے والا کوئی غنی نہیں تھا۔ تھوڑے آگے آ جائے، پیچھے والوں کی جگہ دے، نہیں تو لوگ پھیلانے اور سنتوں کی مخالفت ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھا باغ میں ایک غلام فصل بو رہا ہے اور مالک کا لڑکا 2 روٹی لے کر آیا اور لا کے غلام کو دے دیا، غلام نے کام کرتے کرتے وہ روٹی ہاتھ میں لی، اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا، وہ دیکھ رہے ہوتے، بہت بڑے سخی تھے، کیونکہ نام یاد نہیں آ رہا ان کا۔ اور اتنے میں ایک کتا اس کے پاس آیا تو اس نے کتے کی طرف دیکھا اور اس کو روٹی ڈالی۔ اگر یہ واقعات بیان کروں گا تو پورا جمعہ ایک ہی میں ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کتا روٹی کھا کے چلا گیا، پھر واپس آیا، وہی کتا دوسرا، وہی کتا جب واپس آیا انہیں اس کی طرف دیکھا، پھر روٹی ڈالی۔ انہیں کہا یار کیسا فیاض شخص ہے، بولے کیا بات ہے، کیوں ایسا کیے تم نے؟ تو کیا ہمارے علاقے میں کتا نہیں پایا جاتا، اور آج میں نے ایک کتا دیکھا ہوں، اس کا مطلب ہی بھوکا ہے، اور میں تو کما کے کھا لوں گا رات میں، یہ کدھر جائے گا، اس کو کون کھلائے گا؟ انہوں نے اپنی دونوں روٹیاں اس کو کھلا دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی کی فیاضی کے مقابلے میں اس عمل کو ترجیح دی اور اس غلام کو منہ مانگے داموں پر خرید کر آزاد کیا۔ وہ مومنہ اوصاف آج اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، آج بھی ایک دعا سے یہ حکومتیں گر جائے۔ والذین هم لاماناتهم راعون، اور وہ امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ آج کسی کو امانت دے دو محفوظ رہے گی؟ آج کسی سے وعدہ کر لیتا کوئی پورا کرتا ہے؟ لوگوں کو عہد، امانت، خائن، منافق کے مسئلے نہیں مرتے۔ اگر یہ مسائل بیان کی جائے خود ختم۔ ایسی چیز کو نشر کرنا، ایسی چیز کو شیئر کرنا جس کا دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ منافقت ہے۔ جیسے کسی کے راز کو فاش کرنا، کسی کے عیب کو عام کرنا، اس میں مومنہ صفات ہے ہی نہیں۔ کسی کی تنہائی میں کی ہوئی بات کو عام کر دینا، اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے کوئی نیک مقصد حاصل نہیں ہونے والا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور آج امانت لینے کے بعد آدمی لوٹانے کو تیار نہیں ہے محترم حاضرین۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 7 عمل جو مسلمان کر لے، اپنی زندگی میں عمل پیرا ہو جائے، سیدھے جنت میں جائے گا، سیدھے جنت میں۔ تو ایسا مسلمان جس کے ساتھ وہ عمل ہوا، وہ دعا کرے اللہ رب العالمین آج وہ دعا قبول نہیں کرے۔ وہ جو لوگ ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، شہر کا ایک حصہ گر جائے گا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، شہر کا دوسرا حصہ گر جائے گا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، شہر راستہ دے دے گا، وہ انہی 7 اوصاف کے مالک ہوں گے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ اجر عظیما۔ یہ جو مومنوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں، یہ چیزیں مسلمان اپنی زندگی میں لے آئے، سیدھے جنت میں جائے گا۔ اور وہ دعائیں جو آج گڑ گڑا کر وہ مانگ رہا ہے محترم حاضرین، پلک جھپکتے قبول ہو جائے گی۔ لیکن غور کریں، مسلمانوں کا ایمان ایسا ہے، ایسا توکل، ایسا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ آج تو یہ مسلمان کو معلوم ہے کہ میں دعا کروں گا قبول ہوگی کہ نہیں، میں صدقہ کروں گا شفا ملے گی کہ نہیں، شک میں پڑا ہوا ہے۔ بلکہ ایک اعرابی کے سامنے جب بات کہی گئی تو اعرابی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ، یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے یہ دور ہو گئی،
ابھی وہ دور نہیں ہوئی تھی اس سے، وہ مصیبت میں مبتلا تھا، وہ پریشانی اس پر تھی، لیکن اس کا اللہ پر ایسا بھروسہ کہ یہ پریشانی مجھ پر آئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ پہ دور ہو گئی۔ جس دن ایک مسلمان کا ایسا ایمان پیدا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین پل بھر میں اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، اللہ رب العالمین پل بھر میں اس امت کے مسائلوں کو حل کر دے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب عہد توڑا جاتا ہے، وعدہ خلافی کی جاتی ہے، تو قتل عام ہو جاتا ہے، قتل عام معاشرے میں عام ہو جاتا ہے، اور جب فحاشی عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے پر موت کو مسلط کر دیتا ہے، اور جب زکوٰۃ روکی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا ہے۔ صحیح بات بتائیے، مسلمانوں میں ساتھ و ساتھ تو ہے ہی نہیں، نہ اللہ رب العالمین پر ایسا ایمان ہے، نہ نمازوں میں وہ خشوع و خضوع ہے، نہ وہ لغو باتوں سے بچتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نہ شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ امانتوں کا پاس رکھ رہے ہیں، عہدوں کا پاس رکھ رہے ہیں، نہ نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ اس کو صحیح طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، نہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے پر اس کو کرنے والوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی ہو جا رہی، کدھر بھی ہو جا رہی، کدھر بھی چلا جائے۔ جہاں عہد توڑے جاتے ہیں وہاں قتل عام ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں اختلاف ہوئے، کسی بدبخت سے پوچھو تو بولتا ہے وہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا نا، اس وجہ سے ہو۔ کتاب و سنت کا کچھ علم نہیں ہے، اپنی عقل اپنا فہم دوڑا رہا ہے، منہج سلف میں سے محروم ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ جب عہد توڑا جاتا ہے قتل عام ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے عہد توڑا، حضرت عثمان کی خلافت، حضرت عثمان سے بیعت توڑی، یزید کی بیعت توڑی، اس وجہ سے قتل عام ہوا۔ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ انہوں نے خلیفہ بنا دیے، اس وجہ سے نہیں انہوں نے کسی کو گورنر بنا دیا، بلکہ امیر کی اطاعت نہیں کرنے پر، امیر کی اطاعت سے منہ موڑنے پر، بیعت توڑنے پر یہ سزا ملتی ہے کہ قتل عام ہو جاتا ہے، یعنی قتل عام ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیں کیسی کیسی جنگیں ہوئی، اور پھر دنیا گواہی ہے، دنیا شاہد ہے۔ لڑائی جھگڑے وہیں ہوتے ہیں جہاں عہد توڑا جاتا ہے، اور جب فحاشی عام ہو جائے تو پھر موت پر رب العالمین مسلط کر دے گا۔ اس لیے برہان پور والے اس بات کے لیے تیار رہے کہ اب یہاں پر بھی موت مسلط ہونے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج 31 کا نام لے کر بہائی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اب تو حد ہو گئی۔ اب تو وہ کوئی میوزک پروگرام ہونے والا ہے کچھ دن میں چوراہے پر سرے عام، اور کوئی مسلمان جماعت، کوئی ہمدرد قوم کا ہمدرد بننے والا اس کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اس کو روکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لٹریچر کو پڑھ کے اتنا افسوس ہوا کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے غیر مسلم تو کم، مسلمان زیادہ تھے۔ تو جب فحاشی عام ہوگی، اللہ رب العالمین اس معاشرے میں موت کو عام کر دے گا، تو آنے والے دنوں میں کوئی چٹ سے ادھر گر کے مر جا رہا ہے، کوئی پٹ سے ادھر سے گر کے مر جا رہا ہے، کوئی ایسے مر جا رہا ہے، کوئی ویسے مر جا رہا ہے، ہوئے تو تعجب مت کرنا، یہ فحاشی عام ہو رہی ہے، یہ بےحیائی عام ہو رہی ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نہیں کر رہا ہوں تو میں بچ جاؤں گا، یہ عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں۔ اگرچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اگرچہ آپ کسی کو روک رہے ہیں۔ جب امام مہدی کو پکڑنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جائے گا اور اس کو پورے زمین میں دھسا دیا جائے گا، تو اس میں سب برے لوگ نہیں ہوں گے۔ بھئی حج کا زمانہ ہے، پوری دنیا سے حج کرنے لوگ آ رہے ہیں، اور وہی راستے ہیں حرم کی طرف جانے کے، جس طرف پوری فوج ایک بڑا لشکر امام مہدی کو گرفتار کرنے، اریسٹ کرنے جا رہا ہے، تو اس میں بہت سے لوگ اچھے بھی تو ہوں گے، لیکن زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کچھ لوگ اچھے ہوں گے، ان کا کیا؟ بولے دھسا تو سب دیے جائیں گے، لیکن آخرت میں اپنی نیتوں کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا، جزا و سزا ان کو نیتوں کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ تو آج جو بہائی کے کام اس شہر میں شروع ہو رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، اس پر ہم مسلمان خاموش تماشائی بنے رہے تو یاد رکھیں یہ موت کا فرشتہ اللہ رب العالمین اس شہر پر موت کو مسلط کر دے تو کوئی عجب نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم نے زکاتوں کو روک لیا، ہاتھوں کو روک لیا، قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ دجال کے فتنوں میں سے حدیث میں صاف آتا ہے۔ عراق والے زکات روک لیں گے، شام والے زکات روک لیں گے، یمن والے زکات روک لیں گے، مصر والے زکات روک لیں گے۔ آج دیکھیں سعودی عرب کو آج سے 150 سال پہلے یہاں سے زکات جایا کرتی تھی، لوگ بولتے سعودی کا مال کھاتے،
سعودی سے ریال آتے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے 150 سال پہلے اہل حدیث سعودی عرب کو اپنی تعاون دیا کرتے تھے یہاں سے بیٹھ کے. وہاں سے مال نہیں آتا تھا. پہلے ان کی کیا معیشت تھی؟ پہلے عرب کس چیز پہ چلتا تھا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ وہ کس لیے کھولتے تھے؟ نذرانہ لیے بغیر کھولتے نہیں تھے. یہ ان کی معیشت تھی. پوری دنیا ان کو تعاون دیا کرتی تھی. لیکن آج سب نے روک دیا. آج کوئی ملک ہے جو سعودی عرب کو دیتا ہے؟ بلکہ الٹا ہو گیا, آج سعودی عرب سب کو دیتا ہے. یہی ہمارا حال ہے محترم حاضرین. اب یہ کیلنڈر کی بات ہے. ایک بھائی کہنے لگے بہت مہنگا ہے. میں ٹھیک ہے مہنگا ہے, کتنے کا؟ 120 کا. ٹھیک ہے. اتنا پیٹرول کا آپ ایک دو دن ایک ہفتے میں گاڑی میں بھرا لیتے, کبھی مہنگا لگتا ہے؟ اگر 12 مہینے گنے جائیں تو 10 روپے مہینہ ہوا. اس میں جو دعائیں لکھی ہے اس سے جو استفادہ فائدہ ہوگا لاکھوں روپے اس کی برابری نہیں کر سکتے. مومنہ اوصاف اپنے میں پیدا کر کے وہ دعاؤں سے آپ اتنے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتے ہو جو لاکھوں روپے دے کے بھی نہیں کر پاؤ گے. ایسے بدبخت بھی آج اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جو اسلامی شعار کو نقصان نشانہ بناتے ہیں. نمازوں کو, مساجدوں کو, روزوں کو, حج کو, دعاؤں کو کہ تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے. نہیں, اس زمانے میں بھی ہمارے اسلاف ایک دعا کرتے تھے, بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے تھے. آج بھی اگر ہم ایک دعا کریں نا بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بس یہ مومنہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کر لیں. لیکن محترم حاضرین, مسجد کے باہر کی زندگی, آخری بات بول کے اپنی بات ختم کروں گا, اور مسجد کے اندر کی زندگی, پھر مسجد کے باہر کی زندگی, ہم مسلمانوں کی حرام سے بھری ہوئی. اب چونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سب جمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, یہ مسائل سب کو معلوم ہوتے ہیں, منہ پہ منہ روز پڑتا ہے. باہر کے مسئلے ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتے. لیکن اس مسجد میں آنا, یہ جو مسجد میں مسلمان جاتا ہے وہ دیکھے وہ کتنے حرام کام کرتا ہے. مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی کیا اس سے نمازی خوش ہوتے ہیں؟ آ رہے کہیں پر بھی چپل اتار رہے, وضو خانے میں آ رہے ایسے وضو کر رہے جیسے نہا رہا ہے. وضو کرتے ٹائم ایسے نل کھول رہے ہیں, اس پہ بازو والے بھی چھینٹے پڑ رہے ہیں, کچھ پڑے, اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہ سب حرام کام ہے محترم حاضرین. مسجد میں آ رہا یہ مسجد جو ہے یہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ عبادت کے لیے ہے. یہ خوشی و خضوع سے عبادت کرنے کے لیے ہے, نہ کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. لیکن نماز کے لیے آ رہے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. کہاں تکلیف جائز ہے کہاں ناجائز ہے نہیں معلوم. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس بات کا بالکل خیال نہیں کر رہا ہے کہ میں مسجد میں آ رہا ہوں, میری وجہ سے کس نمازی کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, بس میرا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. نماز پڑھ کے نکلیں گے, ابھی دیکھیں یہیں بیٹھے یہیں سے نکلیں گے, کس کا جوتا کیسا ہے سب رونگ کے چلے گئے. کسی نے بیچارے نے پالش کرایا, کسی نے نیا جوتا لایا, کوئی خیال نہیں ہے, بلکہ وہ جوتے پہ کھڑے رہ کے اپنا جوتا پہن لیں گے. کس پہ کیا ہے, کس نے بیچارے نے کہاں سے لایا, کوئی چیز کا خیال ہے کوئی نماز. یہ مسجد کا حال ہے کہ یہاں اتنے حرام کام ہم کر, حرام کہتے منع کام اتنے کر رہے ہیں, تو باہر کی زندگی تو جانے. جب مسلمان ان چیزوں ملوث ہے, کہاں سے ان کی دعائیں قبول ہوگی, کہاں سے ان کی دعائیں ان کے سروں کے اوپر اٹھے گی, کہاں سے وہ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. تو آج بھی اگر ہو جائے ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں مومنہ اوصاف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.